बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज कोंदर। किसी ने कहा कि इंडिया जो है वो आईटी टेक्नोलॉजी और जो सॉफ्टवेयर की बरामद है उसके हवाले से दुनिया में या हमसे पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे है। तो किसी ने कोई बात नहीं, पाकिस्तान जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के हवाले से दुनिया में नंबर 1 है। जरा अंदाजा कीजिएगा, चंद रोज पहले पाकिस्तान की आला ब्यूरोक्रेसी का एक अफसर जो एक पूरी डिवीजन का सरबराह है वो सामने आता है। वो ये कहता है कि इस इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है और वो ये कहता है कि धांधली मैंने की है, मैंने अपने मातहत लोगों से करवाई है और मैं इस जुर्म को कबूल करता हूं और मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक के अंदर फांसी दे दी जाए। उसने ये नहीं कहा फलां शख्स मैं बड़ा पाकबाज हूं, उसको लटका दो, मुझे माफ करो। उसने कहा नहीं, मैं जुर्म कबूल करता हूं और मुझे सबसे पहले सजा दी जाए। 5 दिन पहले हमें बताया जाता है कि इस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। 5 दिन पहले हमें बताया जाता है कि इस शख्स जो है ये डिप्रेशन में है और ये अद्वियात लेता है और ये साइकोपैथ है और पता नहीं क्या कुछ अल्फाज हमें सुनने को मिलते हैं। और इस दौरान कहा जाता है कि जनाब देखिए, हमें आला सतह की इंक्वायरी करनी है। और उसके बाद वो 5 दिन शख्स मंजर आम पे नहीं आता, किसी को कोई पता नहीं है वो कहां पे है। बयान देने के बाद उसका दफ्तर सील हो जाता है, वो मंजर आम से गायब होता है, किसी को कोई पता नहीं है। पुलिस से पूछा जाता है कि क्या आपने गिरफ्तार किया है? रावलपिंडी पुलिस कहती है कि जी अगर एफआईआर नहीं हुई तो हम गिरफ्तार उनको कैसे करेंगे। सो वो भी मुकर जाते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन एक कमेटी बना देता है और उस कमेटी में फैसला किया जाता है कि देखिए जी हम तहकीकात करेंगे, यानी जिसके ऊपर इल्जाम है इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो तहकीकात करेगा। चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जाम लगा और चीफ जस्टिस खुद उस बेंच के अंदर बैठे हुए थे जो इंतखाबात को कलअदम करार देने वाला मामला था। अब उस बेंच ने, इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी है, उसने आरओस के बयानात रिकॉर्ड किए और आरओस ने वही रटी रटाई बात की। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो क्या कहेंगे, और आरओस गवर्नमेंट के मातहत अफसरान है, उन्होंने क्या कहना है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल इलेक्शन साफ शफाफ हुआ है जनाब, बड़े इससे मिसाली इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है। अमेरिका के इलेक्शन कमीशन को भी 2024 के इलेक्शन से सीखना चाहिए, इंडिया के इलेक्शन कमीशन को भी हमसे सीखना चाहिए। हमसे पूछे कि दुनिया में इलेक्शन कैसे करवाए जाते हैं, कि जहां पे अक्सरियत वाली पार्टी जो है वो अपोजिशन बेंचेस पे होती है और अकलियत वाली पार्टी हुकूमत में होती है। ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ही होता है। अब हुआ क्या, अचानक वो जो कमिश्नर है उनका बयान इलेक्शन कमीशन के सामने रिकॉर्ड होता है। और याद रखिए अभी इलेक्शन कमीशन की तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन वो बयान मीडिया की जीनत बन जाता है। पहला सवाल ये है, उन्होंने बयान इलेक्शन कमीशन को दिया, मीडिया के सामने ये तहरीरी बयान किसने जारी किया? अब ये मत कहिएगा जो ऑडियोज जारी करते हैं उन्होंने बयान जारी कर दिया। अब दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात है कि उनका ताल्लुक 9 मई से भी निकल आया, यानी वाकया 9 मई का पिछले साल का है, इस वक्त फरवरी का महीना है, 9 महीने उस वाकये को होने वाले हैं और वो 9 महीने इस दौरान कमिश्नर रावलपिंडी के तौर पे फराइज सर अंजाम देता रहा। आज अचानक ये पता चला कि वो तो 9 मई के मुल्जिमान की भी मदद करता रहा और फिर पता चला कि नहीं, उसके तो 2018 के इंतखाबात के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और हमजा शहबाज उसके घर जाता है और भाई उसका और उसकी बाकी फैमिली नून लीग की वहां पे इलेक्शन कैंपेन करते हैं। ताल्लुक पीटीआई से है, बाजी वाह। आगे चले और फिर उन्होंने कहा कि देखिए ये जो सब कुछ उन्होंने किया है ये तो जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलके उन्होंने किया और वो 9 मई के वाकये में मुलव्वस एक मखसूस सियासी जमात के मफरूर के साथ मुसलसल राब्ते में थे और उसकी मदद करते रहे। और फिर ये बताया कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन एक सियासी जमात के एहतजाज के दिन सोचे समझे मंसूबे के तहत मुकर्रर किया गया। और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम इसलिए लिया ताकि अवाम में उनके खिलाफ नफरत भड़काई जा सके। फिर फरमाया मुझे इलेक्शन कमीशन समेत कभी किसी ने भी धांधली की कोई हिदायत नहीं की और ना ही कोई आरओ है इस मामले में कहीं मुलव्विस पाया गया। तो अब वो जो लियाकत चट्ठा आज से 5 रोज पहले झूठ बोल रहे थे, आज लियाकत चट्ठा सच बोल रहे हैं। 5 दिन के बाद लियाकत चट्ठा का ज़हनी तवाजुन भी ठीक हो गया है और अब वो बड़े क्रेडिबल शख्स हो गए हैं उनके हवाले से। अब साथ ही उन्होंने अब बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन से और कौम से इसके ऊपर जो है वो माफी मांग ली है
اور انہوں نے کہا سیاسی جماعت کے بیانیے پر میں نے انتخابی دھاندلی کا بیان دیا تھا اور پاکستان سپر لیگ میں پریس کانفرنس کا بہانہ بنا کے میں نے ڈرامہ کیا اور میرا بیان جو ہے وہ صریحاً غیر ذمہ دارانہ عمل اور غلط بیانی تھی اور اعتراف کیا کہ کوئی بھی ریٹرننگ افسر دھاندلی جیسے کسی عمل میں وہ شامل نہیں تھا اور میں ایک سیاسی جماعت کے بہکاوے میں آ گیا اور بہکاوے میں آنے کے بعد میں نے یہ بیان دیا جس پہ مجھے شرمندگی بھی ہے اور میں اپنی قوم سے معافی مانگتا ہوں. پھر فرمایا میں 9 مارچ کو ریٹائر ہو رہا تھا, مستقبل اور سرکاری مراد چھوٹنے سے پریشان تھا اور میں نے ایک سیاسی جماعت کے عہدیدار کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کیا. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ کوئی بچہ ہے اور پھر چیف جسٹس کو کلین چٹ اسپیشل دلوائی گئی اور کہا گیا کہ میں نے چیف جسٹس کا نام جو ہے وہ جان بوجھ کر شامل کیا تاکہ نفرت بھڑکائی جا سکے اور میں نے منصوبے کے تحت خودکشی اور پھانسی پر لٹکا دو جیسے جذباتی جملے کہے. میرا خیال یہ ہے کہ اب اس کے اندر جو اوور ایکٹنگ کے کچھ نمبر کٹنے چاہیے, کچھ زیادہ ہو گیا. آپ بیان سافٹ ویئر ضرور اپڈیٹ کرتے یا باقی چیزیں جو ہے وہ کرتے ضرور کرتے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کچھ میٹھا زیادہ ڈل گیا ہے اور اس کو جس طرح سے کیا گیا ہے, اب میرا خیال ہے کہ اب آپ الیکشن کی تحقیقات نہیں کریں گے اس پروسیس کے فارم 45 کیا. ایون آج بلاول نے کیا کیا کہ بلاول کے حوالے سے ان کے لاڑکانہ کے حلقے کے اوپر الزام لگا, انہوں نے اپنے فارم 45 تمام تر جو ہے وہ اپلوڈ کیے. مسلم لیگ نون اور باقی سب سارے کام کریں گے, تحقیقات کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ تحقیقات سے تو پھر بات کھل جائے گی. اور اب یہ جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے بعد لیاقت چٹھا 5 دن کے بعد اچانک آ کے اس کا اب وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہوا ہے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹیکنالوجی کے دور میں میرے خیال سمجھ لوگوں کو نہیں آئیں گی. جو بنیادی سوال تھا وہ سوال آ گیا ہے. اب آپ تحقیقات نہیں کرنا چاہتے نہ کریں, اب آپ اس معاملے کو دبانا چاہتے ہیں دبا لیں, لیکن اصل حقیقت وہی ہے جو اس دن سامنے آ گئی ہے اور میرا خیال ہے جب تک اس کی کوئی تحقیقات آپ نہیں کریں گے ہوگا نہیں. اب اگلی خبر سن لیجیے. اگلی خبر یہ ہے کہ سابق کمشنر راولپنڈی کے خلاف ریاست کے خلاف سازش کی سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کے خلاف ان دفعات کے تحت کیا جائے گا جس کی سزا 1 سے 10 سال قید ہے. اور اس سلسلے میں جو ایڈیشنل آئی جی لیگل ہے انہوں نے باقاعدہ محکمہ داخلہ کو خط بھی لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف غیر معمولی دفعات کے تحت کارروائی جو ہے وہ کی جائے اور ریاست خود فریق بنے گی ان کے خلاف اور تمام جو مقدمات ہیں اس کے خلاف ریاست جو ہے اس کی پیروی بھی کرے گی. بالکل کرنا چاہیے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے, اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. کیسے لیاقت چٹھا نے قوم کے سامنے بتا دیا کہ آپ کا مینڈیٹ کیسے اور کس نے اور کہاں کہاں جو ہے اس کو گڑبڑ کی گئی ہے. آگے چلتے ہیں. اگلی خبر, اب ایک جانب یہ معاملہ ہے اور دوسری جانب جو کچھ ہوا پچھلے 1-2 سال کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر سب لوگ جانتے ہیں. اب علی امین گنڈا پور کا نام آیا تو اس کے بعد ان کے اوپر جو خوف تھا یا مطالبہ تھا کہ جناب علی امین گنڈا پور کا نام تو بھی ڈرا کر لیں. اور یہ تو دیکھیں جی تحریک انصاف لڑائی کی طرف جا رہی ہے. بھائی وہ اپنے حلقے سے جیت کے آیا ہے, وہ ایکسپیرینسڈ آدمی ہے, وہ پہلی بار نہیں آیا. یعنی علی امین گنڈا پور کا نام قابل قبول نہیں ہے, لیکن نواز شریف کی بیٹی مریم نواز جو یونین کونسل کو چلانے کے تجربہ بھی نہیں رکھتی وہ قابل قبول ہے. اب پتہ نہیں مریم نواز کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی ہے یا کون سی سسٹم کی چابی ہے کہ پورا سسٹم ان کے اشاروں کے اوپر ناچتا ہے, مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. اب کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے آپ جانتے ہیں, لیکن خیر میں جو اصل خبر پھر پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. ایک تو جو ریزرو سیٹیں ہیں اس حوالے سے خبر ہے کہ پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی جو 36 خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں وہ مل گئی ہیں مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو 3 ملی ہیں, کافلی کو 2 ملی ہیں اور آئی پی پی کو بھی جو ہے وہ 1 سیٹ ملی ہے اور اقلیتوں کی جو 5 سیٹیں ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کو ملی ہیں. اب اس بارے میں جو تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں یعنی 24 ان کی مخصوص بنتی ہیں, ان کے اوپر فیصلہ روک لیا گیا ہے, وہ آج نہیں ہوا. اسی طرح سے سندھ کے اندر بھی مخصوص سیٹوں کو. لیکن خبر کیا بتانا چاہتا ہوں, خبر یہ ہے کہ اب خیبر پختونخوا کے اندر اس تمام تر صورتحال کو پچھلے تھوڑے عرصے میں یہ دیکھا جو کچھ کیا ہے اس کو لے کے وہاں پہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. پریشانی کیا ہے کہ وہاں پہ جو خاص کر بیوروکریٹس اور پولیس کے افسران ہیں وہ کوشش کیا کر رہے ہیں, ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے خیبر پختونخوا سے ٹرانسفر کرا کے ہم پنجاب میں چلے جائیں, چونکہ خیبر پختونخوا کے اندر علی امین گنڈا پور ہیں اور علی امین گنڈا پور کہیں ایسی کارروائی نہ کرے جس سے کچھ مسئلے مسائل ہوں. لیکن حالانکہ علی امین گنڈا پور کہہ چکے ہیں
کہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنیں گے ان کے خلاف تو کارروائی ضرور ہوگی، لیکن ہم کسی سے انتقام یا بدلہ نہیں لینا چاہتے۔ اس بارے میں جو آغاز ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے جو ڈی پی او عبدالرئیف بابر قیسرانی ہیں، وہ خیبر پختونخوا سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ان کا تبادلہ جو ہے وہ پنجاب میں 21 تاریخ کی ڈیٹ کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ مسٹر عبدالرؤف بابر جو 18ویں گریڈ کے آفیسر تھے، اور اب وہ جو ہے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا سے ان کو پنجاب گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ پچھلے تھوڑے عرصے میں کیا کچھ ہوا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر اب ان کو جو خوف ہے وہ طاری ہے۔ اب اس حوالے سے کل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کرے گی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کیسے کل مریم نواز کی جو سیاسی اننگز کا آغاز ہے اس کے اوپر پنجاب اسمبلی کے باہر ان کو سلامی دی جاتی ہے، اور پنجاب پولیس کسی کو قریب بھی نہیں آنے دے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مریم نواز کو برا لگتا ہے کہ ان کی اس خوشی کے موقع کے اوپر، ان کی اتنی بڑی اچیومنٹ کے موقع کے اوپر جو ہے وہ کوئی احتجاج کرے۔ لیکن ایک خبر آپ کو اور ہے، چونکہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو IMF والی خبر دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف خط لکھنے کا فیصلہ کر چکی ہے، اس کے اوپر اب وضاحت یہ آئی ہے کہ علی ظفر صاحب جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے دیکھیں ہم ہرگز بھی IMF کا پروگرام نہیں روک رہے، ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کو قرض نہ دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پروگرام روک دیں۔ ان کا شاید میری بات کا تاثر غلط آیا ہو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ IMF والے اپنا پروگرام ضرور چلائیں، مگر شرط لگائیں کہ جمہوریت کے مطابق جو الیکشن ہونے چاہیے صاف شفاف آپ ڈیمانڈ کریں اور اس کا آڈٹ بھی کرائیں۔ لیکن اب وہ ایک نیا بیانیہ شروع ہو جائے گا، یہ تحریک انصاف تو ملک دشمن ہے، تحریک انصاف تو ریاست کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے، تو یہ وضاحت آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔